الدین الخالص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. یہ مجلس خالص دینی مجلس ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور سنائی جاتی ہیں. ایسی مجلسوں کا قائم کرنا اور ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا اور ان کو آباد کرنا یہ بڑے کار خیر اور ثواب کی شے ہے. اس میں ذوق اور شوق کے ساتھ ہم سب کو شامل ہونا چاہیے، شرکت کرنی چاہیے، اس لیے کہ آج کا دور یہ فتنے کا دور ہے. طرح طرح کی خرابیاں، عقیدے کی خرابیاں، عمل کی خرابیاں، اخلاق کی خرابیاں آج ہمارے گھروں میں اور لوگوں میں موجود ہیں. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسی مجلسیں جو قائم کی جا رہی ہیں جہاں صرف اور صرف خالص کتاب و سنت کی باتیں سنائی جا رہی ہیں یا سنی جا رہی ہیں، تو ان کو کیسے فروغ دیا جائے، آگے بڑھایا جائے. آج ہمارا جو رویہ ہے ایسی مجلسوں کے اور ایسے پروگراموں کے تحت بڑا ہی ناقابل بیان رویہ ہے. ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں میں، احباب میں ایسے پروگراموں کے تعلق سے بیداری پیدا کریں اور ان کو جوڑیں اور ان سے کہیں کہ ایسے پروگراموں میں آ کر کے وہ دین کی باتیں سنیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب کے مستحق ہو. اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے اخلاق کی اصلاح کریں، اپنے کردار کی اصلاح کریں، اور یہ چیزیں انشاءاللہ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کارآمد ثابت ہوگی. بہرحال میں اپنی اصل موضوع پہ آتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. سورہ کہف کی یہ آیت ہے، اور یہ آیت کریمہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے عظیم اصول اور عظیم بنیاد جو ہے وہ بیان کی ہے، جس پر انسان کی تمام کوششوں کی قبولیت کا مدار اور انحصار ہے. جو انسان نیکیاں دنیا کے اندر انجام دیتا ہے، جو عبادتیں کرتا ہے، یہ ساری عبادتیں، یہ ساری کوششیں، یہ ساری محنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں قابل قبول ہوتی ہیں، شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں. کن بنیادوں پر اس آیت کریمہ میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. ظاہر سی بات ہے نماز ہم بھی پڑھتے ہیں اور نماز ہمارے وہ بھائی بھی پڑھتے ہیں جن کا تعلق بظاہر تو اسلام سے ہے، جن کی نسبت بظاہر تو اسلام کی طرف ہے، لیکن ان کے عمل میں آپ دیکھیں گے اتباع سنت کا فقدان ہے. ان کے عقیدے میں شرکیات ہیں، بدعات ہیں، خرابیاں ہیں، خلل ہیں، خرابیاں ہیں. تو ایسے لوگوں کی نمازیں، ایسے لوگوں کی عبادتیں اور ہماری نمازیں اور ہماری عبادتیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو کن کی عبادتیں قبول ہوں گی، کن کی نمازیں قبول ہوں گی، کن کے اعمال قبول ہوں گے؟ یہ ایک اہم اصول ہے، اور یہ دین اسلام کا عظیم اصول جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہے. یہ اصل بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد ایک تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی اپنے عمل پر ثواب کی امید رکھتا ہے، اپنی نیکیوں پر اللہ تبارک و تعالی سے اجر کا متمنی ہے، وَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ ایسا عمل کرے جو عمل نیک ہو. وہ
عمل نیک کب ہوگا؟ جو انسان کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو اچھائیاں کرتا ہے، جب وہ شریعت سے موافقت رکھتا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، تبھی وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے اور نماز و روزے کی قبولیت کے لیے اہم شرط کیا ہے؟ ایک عظیم بنیاد کیا ہے کہ وہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہو، اسی رنگ میں رنگا ہوا ہو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور دوسرا اصول جو اللہ رب العالمین نے جو عظیم بنیاد ہے دین اسلام کی بیان فرمائی کہ اس عمل میں شرک نہ ہو، وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی اس عمل میں پائی جاتی ہو، اور وہ عمل اخلاص سے معمور ہو، اللہ کی رضا اور رضوان اس عمل کے پیچھے ہو۔ یہ جو دو بنیادیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں عمل کی قبولیت کے سلسلے میں، آپ یاد رکھیں کہ اتباع سنت عمل کے اندر پایا جاتا ہے تو یہ چیز عمل کا جوہر ہے، اور اگر اخلاص پایا جاتا ہے تو اخلاص کا پایا جانا عمل کا، نماز اور روزے کا کمال ہے۔ اگر یہ جوہر نہیں پایا جاتا یا ہماری نماز اس جوہر سے خالی ہے، اور اگر وہ عمل اخلاص کے ساتھ انجام نہیں دیا جا رہا ہے تو کمال بھی نہیں ہے، جوہر بھی نہیں ہے۔ وہ نماز ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک جسم ہو لیکن اس کے اندر روح نہ ہو، ایک جسم ہو لیکن اس کے اندر روح نہ ہو۔ اس لیے ہر عمل کے پیچھے یہ مقصد ہونا چاہیے کہ وہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، اور اس عمل میں اخلاص پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ہم نے تمام قوموں کو، تمام لوگوں کو، تمام جماعتوں کو، تمام رسولوں کو اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے عمل میں، اپنی عبادتوں میں اخلاص کو پیش نظر رکھیں، صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا ان کا مقصود ہونا چاہیے، ان کا مطمع نظر ہونا چاہیے، ان کا مقصد عبادت ہونا چاہیے۔ کسی اور کو خوش کرنا، کسی اور سے تعریف لینا، کسی اور کی زبانوں پر چرچا ہونا، یہ عمل کا مقصد ہو، ہائی لائٹ ہونا مقصد ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے، بلکہ ایسی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرک کا درجہ رکھتی ہیں، شرک کا درجہ رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ نماز پڑھی لیکن نماز کے پیچھے مقصد یہ ہو کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے نمازی سمجھیں، نمازی یہ تصور کریں، اس مقصد سے نماز پڑھی جائے، اللہ کی خوشنودی پیش نظر نہ ہو، اللہ کی خوشنودی اس مقصد، اس نماز پڑھنے کا مقصد نہ ہو، یرائی فقط اشرک۔ یہ شرک کے درجے میں آتا ہے کہ آدمی ریاکاری کے لیے نماز پڑھے، بندوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے، اپنے آپ کو نمازی کہلوانے کے لیے نماز پڑھے۔ ومن صام یرائی فقط اشرک، یہ بتلانے کے لیے کہ ہم روزے سے ہیں، ہم روزے دار ہیں، اور صرف یہی مقصد ہو تو ریاکاری خواہ وہ روزے میں ہو وہ بھی شرک ہے، ریاکاری خواہ وہ صدقے میں ہو تو بھی شرک ہے، اور یہ عمل انسان کے لیے قیامت کے دن اس کے لیے باعث وبال بن جائے گا، باعث وبال بنے گا، اس کی رسوائی کا ذریعہ بنے گا، جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے تمام قوموں کو یہ حکم دیا گیا، تمام نبیوں کو یہ حکم دیا گیا، تمام جماعتوں کو یہ حکم دیا گیا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ آج نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم نماز میں اپنے دلوں کو ٹٹولے کہ ہمارے اندر کتنا اخلاص پایا ہے، ہم اللہ کی خوشنودی کو کتنا اپنے دلوں میں موجود پاتے ہیں، ہم ٹٹولے اپنے دلوں کو کہ ہمارے اندر واقعی کس درجے کا اخلاص پایا جاتا ہے، اور کیسا اخلاص اللہ کو مقصود ہے، کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہے ہمارے دلوں میں، ٹٹولنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ آج کے دور میں ریاکاری بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، انسان تلاوت کرتا ہے، اس کی تصویریں، اس کے ویڈیوز، اس کے فوٹوز سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، طرح طرح سے خیالات آتا ہے کہ اس کو نمایاں کیا جائے، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، حتیٰ کہ حرم شریف کے اندر بھی جو عبادتیں کی جاتی ہیں، خواہ وہ نماز کی شکل میں ہو یا طواف کی شکل میں ہو یا دوسری عبادتوں کی شکل میں، اس کی بھی کلپیں بنا کر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر شیئر کی جاتی ہے، حالانکہ یہ چیزیں اخلاص کے منافی
اس لیے عمل کو سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا، اسلاف کا طریقہ یہ تھا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، صحابہ کرام کا جو دستور تھا، طریقہ تھا کہ وہ اپنی عبادتوں کو پوشیدہ رکھتے تھے، اپنی عبادتوں کو مخفی رکھتے تھے، اپنی رات کی نماز کو بھی مخفی رکھتے تھے۔ جو تہجد نمازیں وہ اپنے گھروں میں پڑھتے تھے، محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ رات کو جاگ کر انہوں نے نماز پڑھی۔ دنیا کے سامنے یہ ظاہر ایسا کرتے تھے کہ رات میں سوئے ہوئے، لیکن راتوں کو جاگ کر وہ نمازیں پڑھتے تھے، راتوں کو قیام اللیل کرتے تھے، قرآن کی تلاوتیں کیا کرتے تھے۔ دوسری چیز جو عبادت میں اصل مقصود ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل میں اتباع، عبادت میں اتباع، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کما حق کب ہوگی؟ جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پورے طور پر موجود ہو۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک پورے طور پر ہمارے دل میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، ہم آپ کی اتباع کا کما حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر، اپنا لیڈر، اپنا اسوہ، اپنا نمونہ اسی وقت بنا سکتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں سچی محبت اس کے دل میں پائی جاتی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، ان کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یعنی مومنوں کو چاہیے کہ نبی سے محبت کریں صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کریں، اپنے مال سے بھی بڑھ کر محبت کریں، اپنی خواہشات سے بھی بڑھ کر محبت کریں، اپنی جائیداد اور زمین اور کاروبار سے بڑھ کر محبت کریں۔ جب یہ محبت انسان کے دلوں میں جاگزی ہوگی، قائم ہوگی، رچ بس جائے گی، راسخ ہوگی، تو ایک انسان اللہ تبارک و تعالی کی اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو کچھ دین کا تقاضا ہے اس کو کرنے کے لیے کر گزر جائے گا، اس کو کرنے کے لیے وہ گزر جائے گا۔ جو بھی دین کا تقاضا ہے اس کو کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے گا، خواہ اس کو جان کا نقصان اٹھانا پڑے، خواہ مال کا نقصان اٹھانا پڑے، خواہ کاروباری کساد کا نقصان اٹھانا پڑے، اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ نبی کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم نبی کی اتباع کریں، اور سب سے زیادہ نبی کی اتباع کرنے والے وہی لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے معنی میں محبت رکھتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِن نَفْسِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، میں اب سب سے زیادہ آپ کو محبوب کر رکھتا ہوں، لیکن میری جان آپ سے بھی زیادہ عزیز ہے، سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان کے۔ یہ جو استثناء کر دیا اپنی جان کا، یعنی آپ کی ذات مجھے بہت عزیز ہے سوائے میری جان کے، یعنی میں بہت محبت رکھتا ہوں آپ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز نہ رکھے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا کمال یہ بتایا، فرمایا کہ ایمان کی تکمیل اور ایمان کمپلیٹ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت رکھتا ہوں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع رسول کی طرف داعی بنتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور یہ اس کا ایک تقاضا بھی ہے کہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، محبت رسول کا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے مسلم جو سماج ہے، اس سماج کے اندر بہت سی جماعتیں اور فرقے موجود ہیں، مسلمان بہت سے ایسے موجود ہیں جو صحیح معنی میں یہ دعویٰ کرتے ہیں، واقعی ان کے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس لیے کہ جب نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں تو ان کا ایمان بھی جاگ جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ایک طرح سے نہایت ہی برانگیختہ ہوتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی طرح کی کسی درجے کی بھی گستاخی ہو ان کے لیے ناقابل برداشت بن جاتی ہے۔ یقیناً ان کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور سچی محبت بہت سے اہل ایمان ایسے ہیں جن کے دلوں میں
میں بسی ہوتی ہے. لیکن محبت کا دعوے دار ضروری نہیں ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو وہ صحیح معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع بھی کرتا ہو. یقیناً محبت اتباع کا ایک بہت بڑا سبب ہے اور اتباع کا ذریعہ ہے اور اتباع کا تقاضا کرتی ہے. قرآن مجید نے یہ بات واضح طور پر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو یعنی اللہ کی محبت اگر دل میں موجود ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، مجھے فالو کرو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تبارک و تعالی نہ صرف یہ کہ تم سے محبت رکھے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، بلکہ تمہارے گناہوں کی معافی فرما دے گا. اس سے بات معلوم ہوئی کہ انسان اگر واقعی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتا ہے اور صحیح معنی میں اللہ سے محبت رکھتا ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوگا. ورنہ اس کا جو دعوی اتباع ہے یا دعوی محبت ہے وہ کھوکھلا ہے، کھوکھلا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے طور پر اتباع کا جذبہ موجود نہ ہو. اتباع ہی اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے. اللہ کی محبت ہے تو اتباع کا جذبہ پایا جائے گا اور اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی. اس کے صلے میں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے صلے میں یہ ملے گا کہ اللہ کی محبت ملے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کے ہم مستحق ٹھہریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس قدر حیثیت، اہمیت اور درجہ رکھتی ہے کہ اللہ نے اللہ کے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. آج ہمیں گستاخ رسول کہا جاتا ہے، آج ہمیں رسول کا نافرمان کہا جاتا ہے. طرح طرح کے الزامات، اتہامات اور بہتانات ہمارے اوپر لگائے جاتے ہیں. حالانکہ یہ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اہل حدیث مجالس میں جو اہل حدیثوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، ان کے پروگرام ہوتے ہیں، ان کے اجلاس ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ان کی مجلسوں میں ہوتا ہے. بزرگوں کے تذکروں سے ان کی مجلسیں خالی ہوتی. اس کے باوجود بھی یہ المیہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کے تعلق سے بدگمانیاں آج امت میں پھیلائی جاتی ہیں تو اہل حدیث کے تعلق سے، اس جماعت کے تعلق سے جو جماعت حقہ ہے، جو فرقہ ناجیہ ہے، جو حق پر رہنے والی جماعت ہے اور صرف قرآن و حدیث کو اپنا مرجع مانتی ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول کی محبت دین و ایمان کا حصہ ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ہم صرف اور صرف جب ہم رسول کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول سے سچی محبت رکھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع بھی کرتے ہیں. ہم کلمہ ایسا نہیں کہ رسول کا پڑھتے ہو اور پیروی کسی اور کی کرتے ہو، فالو کسی اور کو کرتے ہو، کسی اور کے دین کو مانتے ہو، کسی اور کی فقہ کو مانتے ہو. ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشادات کافی ہیں. ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور حدیث کافی ہے. اور یہی طریقہ ہے سلف صالحین کا اور صحابہ کرام کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ان کی اطاعت کا تقاضا کرتی ہے اور ان کی اطاعت میں ہی اصل کامیابی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. مسلمانوں ڈرنا چاہیے کہ کہیں کسی حکم میں رسول کی مخالفت کر بیٹھو، تمہارے اوپر اچانک ناگہانی کوئی آفت آ جائے یا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب علیم کے مستحق قرار پاؤ، دردناک عذاب کے مستحق قرار پاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دے انہیں لے لو اور جن چیزوں سے تمہیں روک دے رک جاؤ. اس آیت کریمہ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کیا ان کا کرنا بھی اطاعت، اور جن کاموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا، چھوڑا، ان کو ترک کرنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. یعنی کرنا بھی اطاعت اور چھوڑنا بھی اطاعت. کس کی پیروی میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں. آج ہمارے بعض بھائی ربیع الاول کا مہینہ ہے،
کہتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی پیدائش پہ خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، گھر والوں کو جمع کرتے ہیں، اور جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں اس پر کوئی خوشی نہیں، کوئی اس طرح کا پروگرام نہیں، کوئی اس طرح کی سیرت کی محفل نہیں۔ کتنے ناشکرے ہیں اور رسول کے کتنے بڑے گستاخ ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ ہمیں کس بات کی دعوت دیتی ہے؟ ما اتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دے اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ تو چھوڑنے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پکڑنے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، چھوڑنا بھی آپ کی سنت، کہ جن کاموں کو آپ نے چھوڑا ان کا وہ سنت ترکیہ کہلاتے ہیں۔ فقہا کی زبان میں وہ سنت ترکیہ کہلاتے ہیں کہ جن چیزوں کو آپ نے چھوڑا حالانکہ تقاضا یہ تھا کہ ان کو کیا جائے، آپ نہیں کیا، تو آپ کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ سنت کہلائیں گی، اور ان کو کرنا یہ کار خیر اور ثواب کا کام ہے۔ اور جن کاموں کو آپ نے کیا ان کو کرنا اور ان کو انجام میں لانا یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کو کرنا یہ بھی کار خیر میں شمار ہوگا۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جب بات آئی ہے تو آپ یہ بات جان لیں کہ اگر عمل صحیح طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، سنت کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، تبھی وہ عمل صالح بنے گا جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے شروع عمل میں، آغاز عمل میں اور کام کرنے کے وقت ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو کی ہو، لیکن آگے جا کر کے اس عمل میں بدعت کی آمیزش ہو گئی ہو، اسی طرح اس میں اور آگے جا کر کے شرک کی آمیزش ہو گئی ہو، بلکہ اول تا آخر جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رنگ میں رنگا ہوگا وہی عمل صالح کہلائے گا، وہی عمل صالح کہلائے گا۔ ایک حدیث ہے، صحیح حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی اپنی زندگی میں 60 سال نماز پڑھتا ہے، یعنی 5-10 سال کی بات نہیں، 10-20 سال کی بات نہیں، 30-40 سال کی بات نہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اس حال میں کہ اس نے اپنی 60 سالہ زندگی نماز میں گزاری ہوگی، نماز کی پابندی میں گزاری ہوگی، نماز میں سرب سجود ہو کر گزاری ہوگی۔ ان الرجل لیصلی 60 سنہ وما تقبل له صلاۃ، اللہ تبارک و تعالی اس کی 60 سالہ زندگی کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ وما تقبل له صلاۃ، اس کی یہ نمازیں اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم الرکوع ولا یتم السجود، ممکن ہے کہ اس کا رکوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کی طرح نہ رہا ہو، سجدہ اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی طرح نہ رہا ہو۔ اس نے رکوع کیا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رکوع کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مخالف ہو، جو سجدہ کیا ہو اس سجدے کے مخالف ہو۔ کتنا باریک پہلو۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو عمل کریں اس عمل میں سنت کی نیت رکھتے ہوئے جو عمل کر رہے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اول تا آخر وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رنگ میں رنگا ہونا چاہیے۔ ہمارے بعض بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے یہ کام کیا تو کیا اس کام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب ہے، سیرت کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیرت کے نام پر مجلسیں ہوتی ہیں، مبالغہ آمیز جس سے کہانیاں سنائی جاتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ایسے حلیے اور آپ کی صفات بیان کی جاتی ہیں کہ بسا اوقات معلوم نہیں ہوتا کہ خالق ہیں کہ مخلوق ہیں، خالق ہیں کہ مخلوق ہیں، یعنی الہ سے جوڑا جاتا ہے۔ وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو منسوب کی جاتی ہیں اور آپ کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں قائم کرنا یقیناً خیر کا کام ہے، یقیناً یہ نیکی کا کام ہے۔ آپ کے زندگی کے جو روشن پہلو ہیں،
آپ کا جو کردار ہے، آپ کا جو اخلاق ہے، آپ کا جو طور طریقہ ہے ان کو بیان کرنا، آپ کے حسن و جمال کو بیان کرنا، آپ کی رفتار و گفتار کو بیان کرنا، آپ کے طرز زندگی کو بیان کرنا یقیناً خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اس کو دن کے ساتھ مخصوص کر دینا، دن کے ساتھ مخصوص کر دینا، اس کو رات کے ساتھ جوڑ دینا، ایام کے ساتھ اس کو مخصوص و متعین کر دینا، یہ دین کی تعلیم نہیں، یہ دین کی تعلیم نہیں۔ یقیناً اس پر عذاب دیا جائے گا، یقیناً یہ چیز ہمارے لیے محاسبہ اور مواخذہ کے لائق ہوگی، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی سخت بازپرس کرے گا۔ ایک بڑی چوٹی کے تابعی سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ ہے، محدثین نے بیان کیا ہے۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم فلاں نیکی کا کام کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، یا فلاں کام کرتے ہیں جو دین کا کام بظاہر لگتا ہے لیکن وہ دین کا کام نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر عذاب دیا جائے گا۔ تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن نماز فجر کے بعد انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جو فجر کی 2 رکعت سنت ہوتی ہے وہ سنت پڑھ چکا تھا، اس سے فارغ ہو چکا تھا، فرض نماز بھی پڑھ چکا تھا، پھر اس کے بعد ایک گوشے میں جا کر کے وہ 2 رکعت مزید نماز پڑھ رہا تھا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ 2 رکعت آپ نماز فجر سے قبل سنت پڑھتے تھے، ہلکی سنت، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فجر کی نماز ہوتی تھی نہایت طویل نماز ہوا کرتی تھی، اور یہ سنت بھی ہے۔ اس نے 2 رکعت مزید اضافی نماز پڑھی۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ یہ نماز کس لیے پڑھ رہے ہو، کس بنیاد پر پڑھ رہے ہو، کیا اس کی کوئی اصل حقیقت ہے، اصلیت ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا نماز پڑھنے پہ یہ اللہ تبارک و تعالی مجھے عذاب دے گا؟ تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو بڑے چوٹی کا عالم و محدث و تابعین، سید التابعین انہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت پر اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت پر تمہیں عذاب دے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تمہیں چاہیے کہ تم ڈرو حکم رسول کی مخالفت کسی امر میں تم سے نہ ہو پائے، اگر ایسا ہو گیا تو کوئی ناگہانی آفت تم کو آ گھیرے گی، یا عذاب علیم کے تم مستحق قرار پاؤ گے، دردناک عذاب کے تم مستحق قرار پاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج بہت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار آپ کو سماج میں ایسے ملیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم نبی کی اتباع کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ پہچان کیسے ہوگی کہ واقعی معنی میں نبی سے محبت رکھنے والا، نبی کا محب، نبی سے محبت رکھنے والا اور نبی کا متبع، نبی کی اتباع کرنے والا کون ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں جو دعویٰ تو محبت رکھتے ہیں لیکن ان کی عبادتیں اتباع کی جو اصل تقاضا ہے اس تقاضے سے بہت دور ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی عبادتوں کو جو وہ انجام دے رہے ہیں اس کو 6 اوصاف پر پرکھنے کی کوشش کریں۔ جب یہ خصوصیتیں پائی جائیں گی ان کی عبادتوں کے اندر یا ہماری عبادتوں کے اندر، تبھی وہ عبادتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہلائیں گی، اتباع میں کہلائیں گی، اتباع میں شمار ہوں گی۔ وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو عبادتیں، جو کام، جو نیکیاں کی جائیں گی، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو عبادت، جو کام، جو نیکی کی جا رہی ہے اس کا سبب قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہو، اس کا سبب قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو کہ یہ عمل، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو یہ ہماری سنت ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، آپ نے کیا ہو یا کسی صحابی نے کیا ہو، آپ نے دیکھا ہو اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، تو وہ عمل اس کا سبب ظاہر ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جس کا سبب ظاہر نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، تو ایسا عمل مردود ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اتباع 6 رنگوں میں رنگی ہوئی ہو۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ اس کا سبب ظاہر ہونا چاہیے، قرآن سے اس کا ثبوت واضح ہونا چاہیے، حدیث سے اس کا ثبوت ملنا چاہیے۔ جب تک یہ ملے گا نہیں تب تک اس کی اتباع نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں ہے، اس کی نیکی نہیں ہے۔
مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے جو میلاد منایا جاتا ہے، یہ ولادت جس کے سبب یہ میلاد کی خوشی منائی جاتی ہے، میلاد کا دن مقرر کیا گیا ہے اور خوشیاں منائی جاتی ہیں سماج کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر، کیا یہ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دن بھی آیا، صحابہ کو معلوم تھا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فلاں دن ہوئی۔ آپ نے حدیث کے اندر فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں سوموار کے روز پیدا کیا گیا ہوں، میری ولادت ہوئی ہے، میں اسی دن نبی بنایا گیا ہوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ پیر کے دن کا روزہ رکھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ صحابہ کرام کے زمانے میں چلے مکہ کی زندگی میں کچھ پریشانیاں تھیں، کچھ موانع تھے، کچھ رکاوٹیں تھیں، لیکن مدنی زندگی میں تو یہ چیزیں نہیں تھی۔ فتح مکہ کے بعد تو حالات موافق ہو گئے تھے، 1 لاکھ سے زیادہ تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے، فتوحات بھی مسلمانوں کو مل چکی تھی، مال کی بھی کثرت و بہتات تھی، حالات بھی موافق تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سبب موجود تھا، لیکن نہ نبی نے حکم دیا یا نبی نے منایا یا اس کے منانے کا اظہار فرمایا ہو، خواہش ظاہر کی ہو، ایسا کچھ نہیں۔ صحابہ کرام جو اتباع میں سب سے بڑھ کر تھے، جن کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا، وحی کا نزول ہوا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک فیض ترجمان سے یہ ارشادات عالیہ سنے، نہ انہوں نے اس کی خواہش کا اظہار کیا۔ جو نیکیوں کے ہم سے زیادہ مشتاق تھے، جو نیکیوں میں ہم سے زیادہ سبقت رکھنے والے تھے، جو نیکیوں کا ہم سے زیادہ جذبہ رکھنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس چیز کو صحابہ نے نیکی نہیں سمجھا، اس چیز کو صحابہ نے عبادت نہیں سمجھا۔ صحابہ کی ذہنیت وہاں تک نہیں گئی جہاں آج ہماری ذہنیت جا رہی ہے 1400 سال بعد، اور آج ہم جس چیز کو نیکی باور کرا رہے ہیں، صحابہ نے اس کو نیکی نہیں سمجھی، نبی نے اس کو نیکی نہیں سمجھا۔ تو پھر ایسی چیز کی سبب موجود رہا ہو اور اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے اس کو نہ منایا ہو، نہ اس کو آپ نے کیا ہو، نہ خواہش ظاہر کی ہو، نہ صحابہ کرام سے ایسا کوئی ثبوت ملتا ہو، اور قرآن و حدیث سے جب اس کے ثبوت نہیں ملتا تو جان لیں کہ ایسی عبادت جس کا سبب قرآن و حدیث سے ظاہر نہ ہو، واضح نہ ہو، تو وہ عبادت مردود اور باطل ہے۔ اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ جو کام کیا جائے اس کام کا سبب قرآن اور حدیث سے معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، اگر اتباع واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں اتباع ہوگی تو اس عبادت میں جو کام اتباع کے طور پر پیارے حبیب کی کیا جائے گا، وہ اس میں عبادت میں جو جنس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے وہ جنس بھی شریعت کے موافق ہوگی، جو مقدار ہے وہ بھی شریعت کے مطابق ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن جو عبادت نے جنس مقرر کی ہے یا جو مقدار مقرر کی ہے وہ مقدار نہ ہو، وہ جنس نہ ہو، تو اس کی وہ عبادت نہیں ہے، اس کی وہ اتباع نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قربانی کے موسم میں ہم کس چیز کی قربانیاں کرتے ہیں؟ ہم 4 جانوروں کی قربانیاں کرتے ہیں یا کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ قرآن مجید میں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہیمۃ الانعام سے تعبیر فرمایا، اس کے اندر 4 جانور آتے ہیں، ان 4 جانوروں کی قربانی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا جاتا ہے اور تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے نہیں گھوڑا حلال ہے، گھوڑے کی بھی قربانی ہو جائے گی، گھوڑا کرنے پر بھی ثواب ملے گا اور یہ بھی سنت ہوگا، یہ جنس نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی، گھوڑا حلال تھا، آپ کے زمانے میں کثیر تعداد میں موجود تھا، لیکن اس جنس کی قربانی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موسم میں نہیں کی۔ عید الاضحیٰ کے مناسبت سے گھوڑے کی قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میں سے کسی نے نہیں کی۔ جو بہیمۃ الانعام میں جانور مقرر انہی کی۔ تو عبادت میں اگر جو عبادت کی جنس ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے۔ عبادت کی جو مقدار ہے، جو مقدار شریعت نے مقرر کی ہے، اگر وہ مقدار نہیں ہے تو وہ اتباع نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر ظہر کی نماز کی رکعت 4 ہے، جو فرض نماز کی تعداد ہے وہ 4 ہے۔ مغرب کی نماز کی تعداد، جو فرض نماز کی جو رکعات کی تعداد ہے وہ 3 ہے۔ کوشش کہے کہ ہم 6 پڑھیں گے ظہر کی جو
مقررہ فرض 4 رکعت ہے، ہم ان کو 6 پڑھیں گے. مغرب کی 3 ہے، کہتا ہے کہ ہم 4 پڑھیں گے. جو مقدار شریعت نے مقرر کی ہے، اگر وہ مقدار شریعت کے مطابق عبادت میں نہ پائی جاتی ہو تو یاد رکھیے وہ عبادت نہیں ہے. خواب کتنے اخلاص کے ساتھ وہ کام کیا جائے، کتنے خوشنودی کے ساتھ وہ کام کیا جائے، وہ عمل نہیں ہے، وہ نیکی نہیں، وہ عبادت نہیں. اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ عبادت کا سبب بھی ظاہر ہو، یعنی عبادت معلوم ہو کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. عبادت کی مقدار بھی درست ہو، عبادت کی مقدار بھی وہی ہو جو قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہے، عبادت کی جنس بھی وہی ہو جو قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہو، لیکن عبادت کی کیفیت کچھ اور ہو. عبادت کی کیفیت کچھ اور ہو تو ساری محنتوں پر پانی پھر جائے گا. کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھتا ہے، یا مثال کے طور پر اور پہلے آپ آئیے، یہ مرحلہ جو نماز کے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے جو مرحلہ ہے وضو کا مرحلہ ہے. وضو کا مرحلہ ہے، اس کے بعد نماز کا مرحلہ آتا ہے. اس لیے کہ وضو کو نماز کی کنجی کہا گیا ہے، یہ پاکیزگی کو نماز کی کنجی کہا گیا ہے. وضو کا نامکمل ہونا نماز کا نامکمل ہونا، اس لیے کنجی کہا گیا اس کو. اب وضو میں جو شریعت نے ترتیب مقرر کی ہے کہ پہلے آدمی پہنچو تک ہاتھ دھوئے، اس کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرے، اور جو آگے کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کی مخالفت کرتے ہوئے جو کیفیت وضو کی نبی علیہ السلام نے بتائی ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے پہلے اپنا پاؤں دھوئے، یا پہلے سر کا مسح کرے، اس کے بعد اپنا چہرہ دھوئے، اس کے بعد کلی کرے، اس کے بعد پاؤں دھوئے، اس کے بعد پہنچوں تک ہاتھ دھوئے، اس کے بعد کوہنی دھوئے. یہ ترتیب، یہ کیفیت، مقدار وہی ہے، مقدار درست ہے، جنس درست ہے، سبب معلوم ہے، لیکن کیفیت میں فرق آ گیا تو عبادت بیکار ہو گئی. نماز میں پہلے کیا ہے؟ نماز میں پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر کیا ہے؟ پھر رکوع سے اٹھ کر کے جو ہم بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، اس کے بعد یہ حالت ہے. اس کے بعد پھر ہم سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، قومے کی حالت میں ہوتے ہیں، یہ 2 سجدے کے بین کی حالت ہے. یہ تمام ترتیب جو نماز کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی یہ ترتیب مقرر کی ہے، اس ترتیب کے خلاف کوئی جائے اور کہے کہ ہم سجدے سے اپنی نماز کو شروع کریں گے، پھر تشہد میں جائیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر قیام میں جائیں گے، پھر ہم قومہ کریں گے، یہ ترتیب اگر نماز میں جو سنت رسول سے ثابت ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی عبادت کی کیفیت کو بدل لیتا ہے تو ساری اس کی کوششوں پہ، محنتوں پہ پانی پھر جائے گا. اس لیے شرط یہ ہے عبادت کے اندر، اتباع کے اندر، کہ اس کی کیفیت بھی وہی ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح، سبب بھی وہی ہو جو قرآن و حدیث سے واضح ہے، مقدار بھی وہی ہو جو قرآن و حدیث سے واضح ہے، جنس بھی وہی ہو جو قرآن و حدیث سے واضح، اور کیفیت بھی وہی ہو جو قرآن و حدیث سے واضح. یہ 4 چیزیں جب واضح ہو گئی، اب 5ویں چیز یہ ہے کہ اس کا وقت اور زمان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافقت رکھتا ہو. جس وقت میں، جس گھڑی میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے، اس گھڑی میں اگر وہ عمل نہیں کیا گیا، اس سے ہٹ کر کیا گیا، تو بھی وہ عبادت نہیں ہے، وہ نیکی نہیں، وہ اتباع نہیں. خواہ اسے اتباع رسول کا خول پہنا دیا جائے، محبت رسول کا رنگ دے دیا جائے، اور دنیا کے سامنے یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ رسول کی اتباع کا تقاضا ہے، یہ رسول کی محبت میں کر رہے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری نسبت ہے اس نسبت کی خوشی میں کر رہے ہیں. وقت اور زمان کا خیال رکھنا بھی. اب ظہر کا وقت کیا ہے؟ زوال کے بعد ہے. لیکن اگر کوئی شخص زوال سے پہلے ظہر کی نماز پڑھے، اس کی نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ جو وقت شریعت نے نماز کا مقرر کیا ہے وہ کب ہے؟ ظہر زوال کے بعد ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اگر یہ روزہ انسان رمضان میں نہ رکھ کر کے شوال میں رکھے، یہ حج جس کا مہینہ شریعت نے خاص کیا ہے کہ فلاں 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 مہینے حج کے ہیں، ان مخصوص حج کے دنوں کو، مخصوص حج کے ایام کو، مہینوں کو چھوڑ کر کے وہ جا کر کے رمضان میں حج کرے اور حج کے مہینوں میں رمضان کا روزہ رکھے اور کہے کہ نہیں یہ سنت ہے، تو پھر یہ وقت اور زمان شریعت کے مطابقت رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے. اگر آپ کے عمل میں یہ وقت اور زمان کا خیال اور لحاظ نہیں ہے اور شریعت کے موافق نہیں ہے تو وہ آپ کی عبادت نہیں. اسی طرح مکان اور جگہ، اگر
عبادت میں اس کا اعتبار نہیں کیا گیا کہ وہ شریعت کے موافق ہے یا نہیں ہے تو وہ عبادت ناقص ہے، وہ ناقص ہے، وہ عبادت ادھوری ہے، وہ نیکی نہیں۔ حاجی حضرات، میدان عرفہ آپ جانتے ہیں، عرفات میں عرفہ کے دن وقوف کرنا یہ حج کا اہم رکن ہے۔ الحج عرفہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرفہ کا نام ہے۔ اب یہ 9 ذی الحجہ جس دن حاجی حضرات عرفات کے میدان میں ہوتے، عرفہ کا دن ہوتا ہے، عرفات میں نہ ہونے کے بجائے وہ مزدلفہ میں ہو، عرفہ کا دن ہو مزدلفہ میں ہو، جبکہ حاجیوں کو کہاں ہونا چاہیے؟ عرفہ کا دن عرفات میں ہونا چاہیے۔ یہ جگہ، جو وقت، یہ مکان شریعت نے مخصوص کیا، متعین کیا، مقرر کیا، اگر اس کی خلاف ورزی عبادت میں پائی جاتی ہے تو وہ عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مردود اور باطل ہے۔ یہ 6 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، یہ اگر صحیح معنی میں عمل میں پائی جاتی ہے، اتباع میں پائی جاتی ہے، عبادت میں پائی جاتی ہے، اور پورے طور پر مطابقت ہوتی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنس کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، سبب کے اعتبار سے، تبھی وہ عبادت اتباع رسول کہلائے گی۔ اب یاد رکھیں یہاں پہ ایک بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت کا اصول بتایا ہے، شریعت کا طریقہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ عبادت میں اصل منع ہے۔ عبادت میں اصل کیا ہے؟ منع ہے۔ کوئی انسان اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے، جب تک کہ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہو، وہ عبادت، وہ کام اس کا عبادت نہیں ہو سکتا، وہ کام اس کا نیکی نہیں ہو سکتا، وہ کام اس کا کار خیر نہیں ہو سکتا۔ پیارے حبیب نے بہت واضح الفاظ میں فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی نیکی کا کام سمجھ کر لیا، حالانکہ وہ نیکی کا کام نہیں ہے، اس پر ہم نے مہر نہیں لگائی ہے، اس کی مثال ہمارے عمل سے نہیں ملتی ہے، اس کی مثال ہماری سنت سے نہیں ملتی ہے، ہم نے اس کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، لیس علیہ امرنا فہو رد، تو عمل مردود و باطل ہے۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں، ہمارے بعض احباب کہتے ہیں کہ بدعت کی بعض اقسام ہیں، بدعت کی بعض اقسام ہیں، اور اس میں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھیے، اور یہ شریعت کا اصول ہے کہ عبادت میں اصل کیا ہے؟ منع ہے۔ کوئی عبادت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی کام اس کی دلیل موجود نہ ہو، اس کی دلیل موجود نہ ہو۔ قرآن کی دلیل اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے ایسے اپنے شریک مقرر کر رکھے ہیں کہ وہ دین کے احکام بتاتے ہیں، ایسے احکام جو اللہ نے نہیں بتائے، جو اللہ نے آسمان سے نہیں اتارے، جو احکام، جو کام کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، جو کام بتائے نہیں اللہ نے، وہ ان کے شرکاء بتاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ دین کا کام ہے۔ ام لہم شرکاء، شریعت سازی کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ نبی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ شریعت سازی کریں۔ اب لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ نے جن کو نیکی مقرر کر دیا، دین مقرر کر دیا، عبادت مقرر کر دیا، وہی نیکی ہے، وہی عبادت ہے، وہی دین ہے، وہی دین ہے، اور وہی ترجمانی جس کو اللہ نے مقرر کر دیا، اسی کی ترجمانی نبی اپنی زبان سے کرتے ہیں، اپنے عمل سے کرتے ہیں، اپنے قول سے کرتے ہیں، اپنے فعل سے کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ جو کرنے کا حکم دیتے ہیں یا کرتے ہیں وہ ایسے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے، اسی کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں۔ تو عبادت میں اصل منع ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ مجلسیں قائم کرتے ہیں، اجلاس مقرر کرتے ہیں، چشمے لگاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا نبی نے مدرسہ بنایا؟ کیا نبی نے دارالاقامہ ہاسٹل بنایا؟ کیا یہ اجلاس نبی نے اور صحابہ نے کیا اس طرح کا جو آپ کر رہے ہیں؟ یہ اس کا تعلق دنیا سے، اس کا تعلق دنیا سے ہے، اور جس کا تعلق دنیا سے ہو، غیر عبادت میں اصل کیا ہے؟ جواز ہے۔ عبادت کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں جواز ہے، اشیاء میں جواز ہے، دنیا کی چیزوں میں جواز ہے،
اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے زندگی گزارنے کے لیے، جو چیزیں ہیں وہ اللہ نے تمہارے آرام اور سکون اور تمہارے آسانی کے لیے بنائی ہے، تمہاری آسانی کے لیے بنائی ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ اشیاء میں عبادت کے علاوہ جواز ہے، جب تک کہ حرمت کی کوئی دلیل نہ ہو، کوئی دلیل ایسی نہ ملے کہ اس چیز کو حرام کرتی ہو، حرام بتلاتی ہو، تب تک وہ حرام نہیں ہے۔ اور عبادت میں یاد رکھیں، جب تک کوئی دلیل ایسی نہ ملے کہ اس کو عبادت بتلاتی ہو، تب تک وہ عبادت نہیں ہے، تب تک وہ عبادت نہیں ہے۔ اس طرح کی منطقی دلیل دینے سے کوئی چیز عبادت نہیں ہو سکتی، اس طرح کے ہمارے بعض بھائی دیتے ہیں۔ تو بدعات کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیں، بدعات کی جو دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ نہیں ہے، بلکہ اصل بدعات کی جو قسمیں ہیں وہ بدعت اصلیہ اور بدعت اضافیہ ہیں۔ بدعت اصلیہ کیا ہے؟ یہ بھی شریعت کی روشنی میں یہ بھی یاد رکھیں کہ بدعت اصلیہ وہ ہے جس کا شریعت سے اصل میں کوئی ثبوت ہی نہیں، جس کی بنیادی شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، وہ بدعت اصلیہ ہے۔ اور بدعت اضافیہ کیا ہے؟ بدعت اضافیہ وہ بدعت ہے جو بدعت یعنی شریعت نے جو احکام جو عبادتیں بتائی ہیں اسی طریقے پر کام کیا جائے، لیکن اس کی کیفیت میں تبدیلی کر دی جائے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ دونوں کی مثال میں بتا دیتا ہوں۔ بدعت اصلیہ مثال کے طور پر میلاد ہمارے سامنے ہے، اس کی اصل شریعت میں موجود نہیں ہے، اس کی بنیاد شریعت میں موجود نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، نہ کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ جیسا کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ جب صحابہ نے کہا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، محرم کا روزہ یہود بھی رکھتے ہیں 10ویں محرم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لا صومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ اور باحیات رہا تو میں 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ روایت بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام کی مقصود کیا تھی، آپ کا اصل مطلب کیا تھا کہنے کا، تو فرمایا کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ صوموا التاسع والعاشر وخالف الیہود، 9ویں اور 10ویں محرم کو روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ لیکن اگلا سال جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ نے خواہش ظاہر کی کہ اگر میں باحیات رہا تو میں مخالفت کرتے ہوئے روزہ رکھوں گا، 9ویں کا بھی 10ویں کے ساتھ ساتھ۔ لیکن آپ نے میلاد کی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔ اپنی ولادت کے حوالے سے پروگرام اور اس طرح کے جو جشن اور محفلیں اور سیرت کانفرنسیں جو منعقد ہوتی ہیں، اس طرح کے یعنی یہ نہیں کہا کہ حالات آج ہمارے موافق نہیں ہے، کل حالات تمہارے موافق ہوں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہوگی، تم کثیر تعداد میں ہوگے، تم جیسے چاہنا میری ولادت کی مناسبت سے خوشی منانا، میلاد منانا، اس طرح کی باتیں نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کہا۔ تو یہ بدعت اصلیہ ہے کہ اس کے اصل قرآن و حدیث میں موجود ہی نہیں، اس کی بنیاد موجود نہیں۔ اور بدعت اضافیہ کیا ہے؟ بدعت اضافیہ کیا ہے کہ بظاہر تو وہ عمل شریعت کا حصہ ہے، اذان ہے، یہ عبادت کا کام ہے۔ اذان نماز کے لیے جب انسان کھڑا ہوتا ہے، پکارتا ہے مسجد کے مناروں سے یا مائک سے، یہ اذان عبادت ہے۔ اب اس اذان کو جو عبادت ہے، انسان مردے کے دفنانے سے پہلے یا دفنانے کے وقت جا کر کے قبر میں کھڑا ہو کر کے اذان دے، اذان قبر میں کھڑا ہو کر کے دے، جیسے ہمارے بعض بھائی کرتے ہیں، یا درود پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اذان کے بعد، یہ سنت ہے، لیکن یہ درود اذان سے پہلے پڑھنا، یہ درود اذان سے پہلے پڑھنا، یہ نبی کی سنت کی مخالفت ہے۔ نیکی تو ہے لیکن اس میں اس کیفیت بدل دی گئی، تو یہ بدعت اضافیہ ہے، یہ بدعت اضافیہ ہے، اور ایسی بدعتوں کی کوئی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جو میلاد منائی جاتی ہے، یہ اصل جو ہے ہماری جذباتیت اور ہماری محبت کو پیش نظر رکھ کر کے ہمارے جو رافضی شیعہ دشمن ہیں، انہوں نے اس کی ایجاد کی تھی۔ اسلام کی 300 صدیاں گزر جانے کے بعد نبی علیہ السلام نے جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ قرون مفضلہ جو سب سے بہترین 3 صدیاں ہیں، جن کے بارے میں گواہی دی صحابہ کرام کی، تابعین کی اور تبع تابعین کی، جو 3 صدیاں ہیں، یہ 3 صدیاں یہ میلاد منانے سے خالی رہیں،
یہ ربیع الاول میں جو کچھ خرافات ہوتی ہے ان سے خالی رہی. یہ 4 صدی میں جا کر کے عبیدیوں نے، شیعوں نے، رافضیوں نے یہ منایا، اور اس کے لیے انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا. اور کتنا بڑا جھوٹ تھا اس کا، جھوٹ جو حرام ہے اور جس پر بڑی وعیدیں سنائی گئی ہیں کہ انہوں نے اپنی نسبت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کرتے ہوئے اپنے آپ کو فاطمی کہا. ایک تو دیکھیے ہمارے جذبات کے ساتھ، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی. پھر محبت کا رنگ کیا دیا گیا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش اور خوشی نہ ہو تو محبت اور جذباتیت سے اس عمل کو پوری طرح سے معمور کر دیا گیا، رنگ دیا گیا ایسے رنگ میں کہ جس میں جذباتیت بھی پائی جاتی تھی کہ فاطمہ کی نسلوں نے کیا اور نبی علیہ السلام کے گھر والوں نے کیا. اور فاطمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم محبت رسول کا دم بھرتے ہو، اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہو تو مناؤ، اور نبی سے محبت کا دم بھرتے ہو تو مناؤ. یہ ایسی مقبول ہوئی بدعت 4 صدی ہجری میں جب یہ ایجاد ہوئی کہ نہ صرف یہ کہ اس علاقے میں بادشاہ نے منایا اس وقت کے، بلکہ بعض جو پیٹ پرست علماء تھے انہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہوئے بعض من گھڑت روایتیں اس کے اندر نقل کی اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کی اور پورے عالم میں پھیلا دی گئی بھی. اور اتنی یعنی کثرت سے اور اتنی رفتار سے یہ بدعت مقبول ہوئی کہ آج گھر گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدعت پائی جاتی ہے اتنی رفتار کے ساتھ. یہ حالانکہ نہ نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ خلفائے راشدین نے کیا، نہ کرنے کی اجازت دی، نہ کرنے کی خواہش ظاہر کی، نہ ائمہ ثلاثہ یا ائمہ اربعہ نے کیا. نہ امام ابو حنیفہ کی کتابوں میں ان کا کوئی تصور ہے، نہ امام شافعی کی کتابوں میں ان کا کوئی تصور ہے، نہ امام مالک کی کتاب میں کوئی اس کا تذکرہ ہے، نہ امام احمد بن حنبل کی کتابوں میں کوئی اس کا تذکرہ ہے. یہ چاروں امام ان کی کتابوں میں بھی تذکرہ نہیں. خلفائے اربعہ کا دور تھا، امن شانتی کا دور تھا، سکون کا دور تھا، چاہتے وہ مناتے اور ان کا منانا بھی سنت ہوتا. وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. نہ ابو بکر نے منایا، نہ عمر نے منایا، نہ عثمان نے منایا، نہ علی نے منایا، نہ ان کے دور میں صحابہ میں سے کسی صحابی نے منایا، کسی صحابی نے نہیں منایا. وہ عمل سنت کیسے ہو گئے؟ وہ عمل نیکی کا کام کیسے ہو گیا جو عمل خیر القرون میں نہیں کیا گیا؟ جو عمل خیر القرون میں جس کا کوئی تصور نہیں تھا، جس کو نیکی نہیں سمجھا جاتا تھا، آج کے دور میں اس کو کیسے نیکی سمجھا جانے لگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، بدعات کو یاد رکھیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ بدعات کی 2 ہی قسمیں، بدعت اصلیہ اور بدعت اضافیہ. یہ جو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہا کرتے تھے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. یہ بدعت ہے تو وہ بدعت کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. کوئی بدعت حسنہ نہیں. ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ اس اعتبار سے ہے، بدعت حسنہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ کام شریعت کے تقاضے سے کہیں نہ کہیں مطابقت رکھتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں مصلحت مرسلہ سے مطابقت اور مشابہت رکھتا ہے، اس لیے بدعت حسنہ ہے. یعنی کرنے کا تقاضا ہے، اس کو کیا جانا چاہیے، محبت رسول کی پیروی میں، محبت رسول میں کے رنگ میں رنگ کر اس کو کرنا چاہیے. بدعت حسنہ میرے بھائیوں جو کہا جاتا ہے، یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بدعت، یہ بدعت گمراہی اور بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے دلیل نقل کی جاتی ہے جن لوگوں نے اس کو تقسیم کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لوگ بکھر کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے، کوئی کسی امام کے پیچھے، کوئی الگ، کوئی الگ، کوئی الگ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو، تمام مصلیان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا تہجد کی نماز کے لیے یا تراویح کی نماز کے لیے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نعم هذه البدعہ، یہ بدعت کتنی اچھی ہے. اب اس سے انہوں نے کہا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بدعت بری بھی ہوتی ہے، بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بدعت بری ہوتی ہے. حالانکہ بدعت کا یہ لغوی مفہوم یہاں پہ مراد ہے کہ یہ نیا طریقہ جو ابو بکر کے دور میں نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر دور میں نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کی بنیاد، اس کا ثبوت ملتا ہے، اس کی اصل ملتی ہے. اور آپ نے یہ نماز پابندی کے ساتھ اس لیے نہیں پڑھی رمضان میں کہ کہیں امت پر یہ تہجد کی نماز، یہ تراویح کی نماز یہ فرض نہ کر دی جائے. اس خوف سے آپ نے 3 رات صحابہ کو نماز پڑھائی. ابو بکر کا دور جو تھا وہ 2 سالہ خلافت کا دور، اس میں
ارتداد کے فتنے مٹانے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مشغول تھے کہ انہیں فرصت ہی نہیں ملی، یہاں تک کہ ان کی موت ہو گئی، وفات ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا وہ نہایت ہی طویل دور خلافت تھا، لمبا عرصہ تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں تمام سنتوں کو احیا کیا، تمام سنتوں کو زندہ کیا جو تقریباً مٹ چکی تھی، اور ان سنتوں میں یہ سنت بھی تھی کہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے تہجد یا تراویح کی نماز انہوں نے پڑھائی، اور اس کی اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اس کی بنیاد، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے بدعت اچھی یا بدعت بری نہیں، ہر بدعت گمراہی ہے، اور جو بدعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراد لی ہے کہ یہ نیا عمل کتنا اچھا ہے جس کا سلسلہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تھم گیا تھا، جس کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، رک گیا تھا۔ مصلحت مرسلہ کے بارے میں کہتے ہیں، ابھی ایک کلپ عربی عالم کی بڑی تیزی سے نشر ہو رہی ہے علماء کے حلقوں میں، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اہل حدیث گمراہ فرقہ ہے، یہ جماعت یہ جو انگریزوں کی پروردہ ہے، برٹش حکومت کی پروردہ ہے، ملکہ وکٹوریہ کی پروردہ ہے اور ان کی پیدا کی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن نبی علیہ السلام کے دور میں 30 پاروں میں نہیں تھا، 30 پاروں میں نہیں تھا۔ ان لوگوں سے پوچھو کہ یہ بدعت نہیں ہے جو قرآن کو 30 پاروں میں جمع کیا گیا۔ پھر کہتا ہے کہ ان سے پوچھو یہ قرآن نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 دفتیوں کے درمیان نہیں تھا، ان سے پوچھو کہ 2 دفتیوں کے درمیان اس کو جمع کیا گیا نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن میں نقطے نہیں تھے، بعد میں اس میں نقطے لگائے گئے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن میں رکوع نہیں تھا، بعد میں اس میں رکوع لگائے گئے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن میں منزلیں نہیں تھی، بعد میں اس میں منزلیں رکھی گئی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں زبر زیر قرآن میں نہیں تھا، بعد میں اس میں زبر زیر رکھا گیا۔ ان اہل حدیثوں سے پوچھو جو انگریزوں کی پروردہ قوم ہے، جماعت ہے، ان سے پوچھو کہ یہ چیزیں بدعت نہیں ہیں، میلاد کو بدعت کہتے ہو، یہ چیزیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ کیا ہے؟ قرآن کو دفتیوں کے درمیان تم پڑھتے ہو، زیر زبر کا اہتمام کرتے ہو، یہ چیزیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہاں تھی؟ میرے بھائیوں، یہ مصلحت مرسلہ کا تقاضا تھا۔ یہ مصلحت مرسلہ یہ فقہ کی ایک اصطلاح ہے، یہ ایک ایسی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی مصلحت جو شریعت کے مقاصد اور تقاضے سے ہم آہنگ ہو اور جس کے قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کے سلسلے میں شریعت میں کوئی دلیل یا نص وارد نہ ہوئی ہو اور وہ شریعت کے تقاضے سے متضاد بھی نہ ہو، ٹکراتی بھی نہ ہو۔ جیسے صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قرہ کی ایک بڑی تعداد ایک جنگ میں شہید ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا 2 دفتیوں کے درمیان۔ اسی طرح جب اسلام عرب سے نکل کر کے عجم میں پھیلا تو جن کو عربی زبان سے واقفیت نہیں تھی وہ قرآن پڑھنے میں غلطیاں کرتے تھے، زیر زبر سمجھنے میں غلطیاں کرتے تھے، تو بعد میں اس میں زیر زبر لگایا گیا آسانی کے لیے۔ اسی طرح مہینے میں جو قرآن 30 پارے جو مقرر کیے گئے یہ صرف آسانی کے لیے مقرر کیے گئے تاکہ ختم کرنے میں روزانہ ایک آدمی اگر پڑھنا چاہے تو ایک پارہ پڑھ کر کے ختم کر لے، یہ آسانی کے لیے، یہ دین کا حصہ بنا کر کے نہیں پیش کیا گیا۔ اور مصلحت مرسلہ کا تقاضا یہ تھا، یہ آسانی کے لیے ایسا کیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میلاد کے حوالے سے مصلحت مرسلہ کی دلیل دینا یہ نہایت بیوقوفی اور جسارت اور جرأت کی بات ہے۔ اور اسی طرح یہ بات کہ ابو لہب کا حوالہ دیا جاتا ہے جو کافر تھا، جس کے لیے وعید سنائی گئی۔ ابو لہب کے سلسلے میں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا، کہ خواب میں دیکھا گیا، یعنی دیکھنے والا کون تھا؟ مجہول آدمی، پتہ نہیں کس نے دیکھا۔ ابو لہب کو دیکھا گیا کہ وہ خوشی منا رہا ہے نبی علیہ السلام کی پیدائش پہ، اور اس نے اپنی پیدائش نبی علیہ السلام کی ولادت پہ اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا۔ اس کے صلے میں اس کے لیے کچھ عذاب سے راحت رکھی گئی، عذاب سے راحت رکھی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ روایت یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے اس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ وحی پر ہے، قرآن اور حدیث پر ہے۔ اسلام کی بنیاد خواب پر کب سے ہو گئی؟ دین کی بنیاد خواب کب سے بن گیا؟ چاہے وہ بزرگوں کا خواب ہو یا کسی کا بھی خواب ہو۔ تو یہ خواب دین کی بنیاد اور اسلام کی بنیاد نہیں ہے، اور دیکھنے والا جس نے خواب دیکھا وہ مجہول، اور جس کو خواب میں دیکھا گیا وہ کافر، جس کو خواب میں دیکھا گیا وہ کافر۔ اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔
اب ابو لہب کے خواب کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ابو لہب نے خوشی منائی ہوگی یا منائی تھی تو وہ اپنے بھتیجے کی جو پیدائش پر بھائی کا لڑکا پیدا ہوتا ہے تو بھائی کے دل بھی فطری طور پر گھر کے اندر خوشی ہوتی ہے, تو فطری طور پر ہر گھر میں خوشی ہوتی ہے, تو اس کو بھی خوشی ہوئی. تو اس نے اس خوشی میں بعد میں نبی علیہ السلام کی جب نبوت اور بعثت کا اعلان ہوا تو اس کا رویہ کیا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ؟ سب سے زیادہ مخالفت ابو لہب نے گھر کے اندر سے. یہ گھر کا بھیدی تھا جس نے لنکا ڈایا. کوئی موقع اس نے نہیں چھوڑا نبی علیہ السلام کو پریشان کرنے کا, تکلیف دینے کا. اور صرف اسی نے اس کے گھر والوں نے بھی نبی علیہ السلام کو تکلیف دی, ایزائی دی. آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں. بدعات کو ثابت کرنے کے لیے آپ نبی علیہ السلام کے دشمنوں کا حوالہ دے رہے ہیں, اور ایسے مجہول لوگوں کا, ایسے کافروں کا کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی نبی علیہ السلام اور اسلام کو مٹانے میں اور ختم کرنے میں لگا دی, ستانے میں لگا دی. تو میرے بھائیوں, اتباع سنت کے حوالے سے یہ چند باتیں اور چند گزارشات تھیں جو میں نے اس وقت میں بیان کی. گرچہ یہ وقت لمبا ہو گیا لیکن کچھ بنیادی باتیں تھیں جنہیں بیان کرنا ضروری تھا, اور کچھ گمراہ کن باتیں اور پروپیگنڈے جو اس طرح آج سوشل میڈیا پہ مشہور کیے جاتے ہیں اور عام ذہنوں میں وسوسہ سا ہو جاتا ہے, یہ قرآن شکل میں نہیں تھا تو یہ بدعت ہے, یا اس طرح کی باتیں بدعت کے تعلق سے, ان کا بیان کرنا بھی نہایت ضروری تھا. امید ہے آئندہ جو مجلسیں ہوں گی وہ نہایت ہی مختصر ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم کہنے والے کو اور آپ سننے والے کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں اتباع کی توفیق عطا فرما. جب تک ہم مسلمانوں کو اس دنیا میں زندہ رکھ, امن و سلامتی اور عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ, اسلام کا متبع, اسلام کا مطیع اور اسلام کا ترجمان اور نمائندہ بنا کر زندہ رکھ. خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.